السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، وہ سوالات کے جوابات ہم شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اور ویسے الحمدللہ آپ کے ساتھ تو بہت سارے علماء کرام ساتھ میں تشریف لانے والے ہیں، تو وہاں جا کر بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو علماء کرام آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، فوراً پہنچ کر آپ ان سے پوچھ لیں گے۔ تو ابھی یہاں سے اتنا زیادہ کوئی پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ کچھ ضروری بات ہے، جیسے کہ آپ نے بھی طریقہ سماعت کر لیا اور اس سے تعلق سے ضروری باتیں سماعت کر لی ہے، تو اب آپ اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو وہ سوالات آپ سماعت کریں، اور بیچ میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ بیچ میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ ہمارا پھر جو وہ سوالوں کا جو سلسلہ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ آپ بعد میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں واقعی کوئی ضروری سوال ہے تو پھر بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر ہماری معلومات میں ہوگا تو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ کیونکہ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد عمرے کا احرام کتنی جگہوں سے باندھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پہلے مدینہ جائیں گے۔ جو لوگ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں ان کو یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، کیونکہ بیچ میں کوئی میقات نہیں آتی۔ اگر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ تو بیچ میں میقات آتی ہے، اور حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے میقات جو بھی کراس کرتا ہے اس کے لیے احرام ضروری ہے۔ میقات کراس کرنے کے لیے احرام ضروری، بغیر احرام کے میقات کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی میقات کے بارے میں آگے سوال آ رہا ہے، لیکن یہیں پر میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہ 5 جگہیں موجود ہیں مکہ مکرمہ کے ارد گرد، مکہ مکرمہ کے شہر کے ارد گرد یہ میقات حرم کے باہر۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، اس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ منورہ کی میقات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو ابیار علی پر اس کو احرام باندھنا ضروری، یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اور ایک جگہ ہے جحفہ، یہ ملک شام والوں کی میقات ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ جگہ بالکل ویران ہو گئی ہے، اس لیے وہ ایک جگہ دوسرا علاقہ ہے نابغ، وہاں سے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں، ملک شام کے لوگ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس راستے سے آ رہا ہے، جو ادھر سے آنے والا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے گا جس کو میقات کہا جاتا ہے تو وہاں سے احرام باندھنا ضروری، یا اس سے پہلے سے احرام ہونا ضروری۔ ایک جگہ ہے قرن المنازل، یہ بھی میقات ہے، اور ایک ہے ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ قرن المنازل نجد والوں کی میقات ہے۔ اور ایک جگہ ہے یلملم، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ یمن والوں کی میقات ہے، اور یہ ہندوستان والوں کی بھی میقات ہے، یلملم۔ یعنی ہم جب جائیں گے اور حرم ڈائریکٹ جانے کا اگر ارادہ ہے، مکہ مکرمہ ڈائریکٹ جانے کا ارادہ ہے، تو ہم کو یلملم پر یا یلملم سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب یہ پہلے کی طرح تو نہیں، پرانے زمانے میں وہ پانی کے جہاز کے ذریعے سفر ہوتا تھا تو وہ یلملم پہاڑ نظر آتا تھا، وہ جگہ نظر آتی تھی، وہ علاقہ نظر آتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ میقات آ گئی ہے، اور وہ پانی کے جہاز ہی میں احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیسے سفر کرتے ہیں؟ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہوتا ہے، ایروپلین کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے۔ اس میں بسا اوقات تو اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی، کبھی اعلان نہیں بھی ہوتا ہے، اور کبھی ہم غفلت میں رہ گئے، اعلان ہو بھی رہا، ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔
کہ وہ میقات آئی کہ نہیں آئی. اور پھر یہ کہ ایروپلین میں کپڑے بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایروپلین میں اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ میقات آ گئی ہے تو اس میں کیسے آپ بدل پائیں گے کپڑے؟ وہاں پر اتنا انتظام نہیں ہوتا، اہتمام نہیں، آپ کو اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، صرف حاجت کے لیے جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر وہ حضرات جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یہیں سے ایئرپورٹ ہی سے، چاہے ممبئی سے جا رہے ہوں یا احمد آباد سے جا رہے ہوں، وہ ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھیں. ٹھیک ہے. اچھا، احرام باندھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سفید کپڑا بغیر سلا ہوا کپڑا پہن لیا. احرام باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفید کپڑا پہننے کے ساتھ نیت کرنا، عمرے کی نیت کرنا. ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کرنا یہ ضروری. 2 رکعت نماز بھی وہیں ایئرپورٹ پر، جو احرام کی جو نماز ہوتی ہے نفل نماز ہوتی، وہیں ایئرپورٹ پر. اب تو عبادت خانہ بھی ممبئی میں بنا ہوا ہے ایک جگہ پہ، وہاں پر جا کر وہ اس عبادت خانے میں آپ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، یہ طواف کی، اور وہ نیت کر لیں. آپ کو عربی میں نہیں آتی ہے تو اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں. ابھی غالباً وہ دعا بتائی گئی ہوگی، نیت بتائی گئی ہوگی، تو وہ نیت آپ کو کرنی ہے، عمرے کی نیت یہیں سے. لیکن اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں کی زیارتیں ہو جائیں گی. پھر جب مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو ابیار علی پر احرام باندھا جاتا ہے، اور وہاں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی. اور وہاں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے ہی احرام والا کپڑا پہن کر نکلیں. نہیں، آپ بس کے اندر جا رہے ہوں گے تو ابیار علی پر اسٹاپ ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں پر بس کو روکا جاتا ہے. اور جو ابیار علی وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سارا اہتمام، سارا انتظام موجود ہے. وہاں باتھ روم وغیرہ بھی بنے ہوئے جس میں جا کر آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں. اور وہ جو احرام کا جو کپڑا بغیر سلا ہوا کپڑا وہ پہنیں. پھر اسی مسجد کے اندر آپ وہ 2 رکعت احرام کی ادا کر لیں اور وہیں سے عمرے کی نیت کر کے پھر آگے بڑھیں. پھر مکہ مکرمہ جا کر آپ کو جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا ہے. تو یہ جو بتایا کہ مکہ پہنچنے کے بعد احرام کتنی جگہوں سے باندھا جا سکتا ہے، تو ہم میقات کی طرف چلے گئے. تو جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسے ڈائریکٹ جانے والے بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور جو مدینہ منورہ سے آنے والے تھے وہ بھی مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد وہ بھی مکہ مکرمہ میں آ گئے. مکہ مکرمہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو میقات سے پہلے ہم کو احرام باندھنا پڑے گا. لیکن مکہ مکرمہ پہنچ گئے اب، اور ایک عمرہ ہمارا ہو گیا. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک عمرہ ہمارا ہو گیا تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ یا تو حلق کروایا جاتا ہے، ابھی اس کا مسئلہ بھی آئے گا، یا تقصیر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم احرام سے باہر ہو جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب ہم مکہ میں موجود ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب ہم گئے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہی تو عمرہ نہیں کریں گے. ہم ایک عمرہ جتنے دن تک رکے ہیں اتنے بھی عمرے کر سکتے ہیں. اگر آپ نوجوان ہیں، طاقتور، تندرست ہیں تو ایک دن میں 2 3 عمرے بھی آپ کر سکتے ہیں. خود کی طرف سے بھی کریں، ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی کریں، مرحومین کی بھی طرف سے کریں، استاذ کی طرف سے کریں، جو بھی جس کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں عمرہ ہو جائے گا. ان کو ایصال ثواب کی نیت کریں. ہم زندوں کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے اور مردوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ اب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. اب دوسری مرتبہ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ایک عمرہ آپ کا ہو چکا ہے، دوسرا عمرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب پھر سے احرام باندھنا ہے آپ کو، پھر سے احرام کی نیت کرنی ہے. تو اب آپ کو حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا، حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا. اور حدود حرم کا مطلب یہ نہیں کہ میقات اور دور ہے. میقات اور حدود حرم کے درمیان جو حصہ اس کو حل کہا جاتا ہے، اور حدود حرم سے باہر جانا ہے. اس کے لیے 2 جگہیں سب سے زیادہ مشہور ہیں جہاں پہ عام طور پر لوگ جاتے ہیں. ایک ہے مقام تنعیم، جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. حدیث میں اس کے لیے تنعیم کا لفظ ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں پہ وہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، بعد میں اس کو تعمیر کیا گیا اور اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا. وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے کہ ایک سفر میں وہاں پہ حضرت ام المؤمنین کا ہار گر گیا تھا، تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مسجد عائشہ. یا تو مسجد عائشہ چلے جائیں یا مسجد جعرانہ چلے جائیں. تو مسجد جعرانہ تھوڑے اور فاصلے پر ہے، وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی حدود حرم کے باہر ہے. مطلب کیا ہوا کہ دوسرا عمرہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر عمرے کے لیے جو احرام باندھیں گے وہ حدود حرم کے باہر جا کر. اب اگرچہ آپ ایک دن میں 2 عمرے کر رہے ہوں یا 3 عمرے کر رہے ہوں
آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر عمرے کے لیے آپ کو وہ ٹکٹ لے کر، وہ بسیں بھی اب تو وہاں سے جاتی ہیں، اور وہ پہلے تو میرے خیال سے 2 ریال چلتے تھے، اب تو زیادہ ہو گئے، ابھی بھی 5 ریال چلتے ہیں، یعنی وہ مسجد عائشہ تک جانے کے لیے 5 ریال، واپس آنے کے 5 ریال. تو یہ بہرحال ہم جا ہی رہے ہیں اس کام کے لیے، تو اس کے لیے تو پیسہ خرچ کر ہی سکتے ہیں، 5 ریال کیا دیکھیں گے اس میں. تو بہرحال وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے احرام باندھ کر اسی مسجد میں، مسجد عائشہ میں یا مسجد جعرانہ میں، وہاں پر وہ 2 رکعت جو ہے احرام کی پڑھ کے، اس کی نیت کر کے، عمرے کی نیت کر کے وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے واپس آنا ہے. تلبیہ آپ جانتے ہیں کیا مطلب؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے، یہ اتنا تو یاد کیا ہی جا سکتا ہے، یہ اتنی تھوڑی سی دعا ہے، تو اس کو یاد کر لیں. تو حرم میں ایک مرتبہ آپ پہنچ گئے ہیں تو عمرہ اگر ایک بار تو ہو گیا، دوسری مرتبہ عمرہ کرنا ہے تو یا تو مسجد عائشہ جائیں گے یا مقام جعرانہ جائیں گے، مسجد جعرانہ جائیں گے. اس کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی جا سکتے ہیں جو حدود حرم کے باہر ہو، لیکن عام طور پر انہی 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو مسجد عائشہ ہی جاتے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسجد جعرانہ کے مقابلے میں مسجد عائشہ جانا یہ افضل ہے. اس کے مقابلے میں بہتر کون سا ہے؟ دونوں میں مسجد عائشہ، وہاں پر جائیں گے. تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ احرام عصر کے بعد اگر باندھے تو نماز کب پڑھیں گے؟ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ احرام کے لیے ہمیں وہ احرام کی 2 رکعت نفل بھی تو پڑھنی ہے، اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے. تو اگر عصر کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے تو اب یہ 2 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 رکعت آپ نہیں پڑھیں گے ورنہ مکروہ کا ارتکاب ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا وقت منتخب کریں، کسی ایسے وقت کا چناؤ کریں جو مکروہ وقت نہ ہو. اچھا کچھ وقت تو ایسے ہوں گے کہ جس میں نماز ہی جائز نہیں، کسی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں جائز. وہ 3 اوقات جو مکروہ اوقات بتائے جاتے ہیں تو اس میں تو جائز ہی نہیں ہے نماز پڑھنا. کوئی بھی نماز، فرض و نفل و سنت، کوئی بھی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ عصر کے بعد مکروہ وقت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی نفل نماز نہیں ہو سکتی. تو یا تو ایک کام یہ کریں کہ عصر نماز پڑھنے سے پہلے ہی احرام باندھ لیں اور اسی وقت وہ 2 رکعت جو احرام کی ہوتی وہ ادا کر لیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں. اب اگرچہ مسجد میں ہو چکی ہو، آپ کا اعتبار ہوگا کہ آپ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ احرام کی جو نفل نماز ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن عصر کے بعد اگر آپ نے احرام باندھا ہے تو پھر وہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا احرام باندھتے وقت نماز پڑھنا ضروری؟ تو اس کا جواب آ گیا کہ یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ نفل ہوتی ہے. اور نفل نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہ پڑھے تو کوئی گناہ، لیکن دل کے اطمینان کے لیے پڑھ لینا چاہیے. پھر ہوگا کیا؟ وہ دل میں شک اور الجھن رہے گی، یار ایک نماز رہ گئی ہماری، اتنی دور گئے اور وہ نہیں. ظاہر سی بات ہے، اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں اور اتنا ہم جو ہے کہ خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہماری خواہش یہ کہ ہمارا عمرہ، تو ایک نماز اگرچہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا عمرہ ہو جائے گا، لیکن بعد میں دل میں تھوڑی سی تو الجھن رہے گی، یار ہماری وہ نماز رہ گئی. تو اہتمام کرنا چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ ہماری نماز بھی جو احرام کی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی ادا ہو جائے. وہ نفل ہوتی ہے اور فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر چھوٹ بھی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حالت طواف میں اگر حیض آ جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے بھی وضو ٹوٹنے والا مسئلہ، تو یہ تو دونوں کے لیے ہے، اور حیض والا جو مسئلہ وہ خواتین کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص ہے. تو وضو ٹوٹنے کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں، اور دونوں کا حکم تقریباً سیم ہی ہے. وضو اگر طواف کے دوران آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، طواف کے لیے پاکی ضروری ہے، انسان کا پاک ہونا ضروری ہے. بے وضو آدمی طواف نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ناپاک آدمی بھی طواف نہیں کر سکتا. لیکن شروع کر دیا تھا، پاکی کی حالت میں طواف شروع کر دیا تھا، تو اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بیچ میں وضو ٹوٹ گیا یا بیچ میں کسی خاتون کو حیض آ گیا. تو کتنے چکر ہوئے تھے طواف کے؟ ٹوٹل کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہوئی، یہ جو حالت پیش آئی، وضو ٹوٹا یا حیض آ گیا، تو کتنے چکر کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے؟ بہرحال یہ حکم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی حیض آئے گا عورت وہیں سے باہر نکل جائے، فوراً باہر نکل جائے. مسجد حرام میں ٹھہر نہیں سکتی، ناپاک آدمی عام مسجد میں نہیں جا سکتا.
ہماری عام مسجدوں میں، محلوں کی مسجدوں میں اور شہر میں جو مسجدیں ہیں اس میں نہیں جا سکتا تو مسجد حرام میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اگر حیض آ گیا تو وہ خاتون فوراً وہیں سے جتنا بھی طواف ہوا ہے چھوڑ کر باہر نکل جائے. اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹنے کے لیے بھی وہاں سے آگے طواف جاری نہیں رکھ سکتے. وہ وضو والا بھی، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ بھی نکل جائے، چاہے پھر وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہاں سے واپس آ جائے. یعنی اب آگے طواف کو جاری نہیں رکھ سکتے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ وضو والا کیا کرے گا اور حیض والی عورت کیا کرے گی؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے چکر ہوئے ہیں طواف کے، کتنے چکر ہوئے ہیں. 4 چکر ہو چکے ہیں، 4 سے زیادہ ہو چکے ہیں یا 4 سے کم ہوئے. اگر 4 سے کم ہوئے ہیں، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 2-3 چکر ہی ہوئے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، اب جا کر وضو کر کے واپس آئے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 کے بعد کنٹینیو کرے گا، آگے بڑھائے گا یا پہلے سے کرے. تو اگر 4 سے کم چکر ہوئے تھے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہیں سے شروع کرے. جیسے 2 چکر ہوئے تھے، 3 چکر وہ چھوڑ کر گیا تھا تو 2 کے بعد باقی کے مکمل کر لے یا 3 کے بعد باقی کے چکر مکمل کر لے تو اس سے طواف ہو جائے گا. اور وہ شروع سے بھی کر سکتا ہے، پہلے ہی سے، پہلے چکر سے لے کر 7 چکر مکمل کر لے، اس کو اختیار. لیکن اگر 4 چکر یا 4 سے زیادہ ہو چکے تھے تو اب ازسرے 9 چکر پھر سے کرنے کی اجازت نہیں. یعنی اب وہ 4 کے بعد جو باقی رہ گئے ہیں وہ کرے گا. 4 ہو چکے تھے تو 5واں، 6واں اور 7واں کرے گا. 5 ہو چکے تھے تو 6واں اور 7واں کر لے گا. 4 یا اس سے زیادہ ہو چکے تھے تو یہ حکم ہے. اور حیض والی عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے. لیکن حیض والی عورت تو جب تک حیض سے پاک نہیں ہوگی وہ واپس آ نہیں سکتی ہے. تو حیض آ گیا تو وہ چکر چھوڑ کر چلی گئی، اب وہ انتظار کرے گی، پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جب وہ پاک ہو جائے گی تب جا کر وہ اپنا طواف مکمل کرے گی. پاک ہو جانے کے بعد یعنی حیض کا خون بند ہو گیا، وہ غسل کرے گی، طہارت حاصل کرے اور اس کے بعد وہ جائے. اب اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ 4 چکر ہوئے تھے یا اس سے کم ہوئے تھے. اگر اس سے کم ہوئے تھے تو اس کو اختیار ہے کہ وہیں سے شروع کرے یا پہلے سے شروع کرتے، اور 4 یا اس سے زیادہ ہو چکے تھے تو اس کے بعد جو باقی رہ گئے ہیں وہ اس کو مکمل کرے گی. یہ عورت کے لیے بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں اور بہت سی ڈیٹیل ہے، وہ اگر کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے تو میں نے ابھی پہلے ہی عرض کر دیا کہ وہاں علماء کرام موجود ہوں گے، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. آگے ایک سوال یہ ہے کہ عورت بال کس طرح کاٹے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کے بال کم از کم کٹیں؟ مثلا چوٹی کے 3 حصے کر کے ایک حصہ کاٹے تو کیا حلق یا قصر پر عمل ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ عورتیں اس ڈر سے زیادہ عمریں نہیں کرتی کہ کہیں ان کے بال ختم نہ ہو جائے. دیکھیے، احرام سے باہر ہونے کے لیے عمرہ اس کے ارکان ادا کرنے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو حلق کروایا جاتا ہے یا قصر تقصیر کروائی جاتی ہے. حلق کروانے کا مطلب کہ پورے سر کو منڈا دیا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. پورے سر کو منڈا یعنی ٹکلا کروا دیا، یہ صرف مرد حضرات کروا سکتے ہیں، عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے ٹکلا کروانے کی، پورا سر منڈانے کی ان کو اجازت نہیں. ہاں، تقصیر جو ہے، قصر کروانا جس کو کہا جاتا ہے، وہ دونوں کے لیے ہے. اور قصر کروانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے کی مقدار کٹ جائیں، پورے سر کے بال، یا کم سے کم 1/4 سر کے بال، ایک انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اس پورے کی مقدار کٹ جائیں تو یہ قصر ہو جائے گا اور اس سے بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر یہ بال ہیں، ابھی خواتین کے بارے میں، تو خواتین اپنی چوٹی کو ایسے پکڑیں، چوٹی کا کنارہ، اور اس میں 1/4 حصے کے بال آ جائیں، وہ اندازہ لگائیں، کیونکہ وہ چوٹی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس میں بال کم ہوتے ہیں، آخر میں آتے آتے بال کم ہوتے، تو وہ اندازہ لگائیں کہ 1/4 سر کے 1/4 سر جتنے بال اس میں آئے کہ نہیں آئے. اگر نہیں آ رہے ہیں تو اور اوپر تک ان کو جانا پڑے گا، اور اگر آ گئے ہیں تو وہ اس کو اس طرح لگتے ہی انگلی میں بال کو، یہ ایک راؤنڈ، یہ ہو گیا ایک پورا، اور یہاں سے کاٹ دیں، یہ ایسے کاٹ دیں گے تو یہ ان کا ہو گیا قصر. اور اگر ان کو یہ خوف ستا رہا ہے کہ یہ ایسے ہم نے 7-8 عمرے کر لیے تو ایسے کاٹتے کاٹتے تو یہ چوٹی ختم ہو جائے گی، تو میں نے ابھی ان کو بتایا 1/4 سر کے بال بھی اگر ایک مرتبہ میں کٹ جاتے ہیں تو تقصیر ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر یہ 1/4 حصہ اتنا ہوا، یہ دوسرا چوتھائی ہوا، یہ تیسرا چوتھائی اور یہ چوتھا چوتھائی. تو اگر یہ پہلا چوتھائی اتنے بھی بال آ جاتے ہیں ہاتھ میں اور اسی کو لپیٹ کر
وہ ایک پورے کے برابر کاٹ دیتی ہیں تو وہ ان کی وہ تقصیر کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، وہ احرام سے باہر ہو گئے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ ایک ہی مقدار کے کٹنے میں 4 عمریں ان کے ہو سکتی ہیں۔ ابھی ایک مرتبہ کا چوتھائی حصہ یہ اتنا کٹ چکا ہے، اب دوسری مرتبہ جب عمرہ کرے تو ادھر والا لے لے، اور تیسری مرتبہ کرے تو پھر یہ تیسرے والا حصہ لے لے، تیسرا چوتھائی، اور چوتھی مرتبہ کرے تو ادھر لے لے، تو ایک ہی مقدار میں 4 عمرے ہو جائیں گے اور زیادہ بال بھی نہیں کٹیں گے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری چوٹی ختم ہو جائے گی، ہمارے بال زیادہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اتنے حصے میں چوتھائی سر کے بال آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، یہ خواتین کو اس پہ غور کرنا پڑے گا اس وقت۔ اور مردوں کے لیے اگر وہ تقصیر کروا رہے ہیں تو پورے سر کے اتنے بال کٹنا ضروری، تقصیر اگر کروا رہے ہیں تو یہ ایک پورے کے بعد برابر۔ ابھی جیسے کہ ہمارے بال پہلے ہی سے کم ہے تو ایک اس میں آئے گا ہی نہیں اتنا حصہ، تو ہم کو تو بس وہ حلق ہی کروانا پڑے گا۔ کسی کے بال بڑے ہیں تو اس کے لیے امکان ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ تقصیر بھی کروا سکتا ہے، مرد کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن تقصیر کے مقابلے میں حلق کروانا ہی بہتر۔ تقصیر کی اجازت ہے لیکن حلق کروانا سنت ہے۔ تقصیر کی اجازت ہے لیکن حلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے فرمائے تو پورے سر کے بال ہی اتارے ہیں، پورے سر کے بال اتارے۔ حج بھی فرمایا تو پورے سر کے بال اتارے ہیں، حلق ہی کروایا، تو حلق کروانا سنت ہے، تو ہم حلق ہی پر عمل کریں۔ اچھا، آپ سے ایک سوال یہ آ جائے گا ذہن میں آپ کے کہ ایک مرتبہ حلق کروا لیا تو سر پہ بال ہی نہیں ہے، ابھی دوسری مرتبہ عمرہ کریں گے تو اب کیا ہے، بال نہیں ہے۔ اب دوسری مرتبہ صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آپ کو اسورہ گھمانا ہے، بس سر کے اوپر پورے سر پہ ایک مرتبہ ایسے اسورہ گھما لیا، وہ آپ کا حلق ہو گیا۔ اب یہ پہلی مرتبہ جائیں گے تو آپ کو بال کٹوانے کا خرچہ کرنا پڑے گا، وہ ایک مرتبہ خرچہ ہو گیا۔ آپ نے ساتھ میں اسورہ لیا ہوگا، لگیج میں رکھنا ہے، ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنا ہے، نہیں تو نکال کے پھینک دیں گے۔ تو لگیج میں اگر آپ نے اسورہ رکھا ہوگا تو کمرے میں جا کر بھی، ہوٹلیں جتنی بھی عام طور پر یہ سب حدود حرم کے اندر ہی ہیں، حلق و تقصیر حدود حرم کے اندر ہی ہونا چاہیے، باہر جا کے نہیں کر سکتے آپ، ہے حرم کی حدود کے بعد۔ اور حدود حرم کے بارے میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں، اور اتنا دور کوئی جاتا بھی نہیں عام طور پر، اتنا دور کوئی جہاں حرم کی حدود سے باہر ہو جائے۔ ہوٹلیں وغیرہ عام طور پر جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، جہاں آپ کا قیام ہے، وہ سب حدود حرم میں ہی۔ آپ وہاں ہوٹل میں جانے کے بعد بھی اپنے سر پہ وہ اسورہ گھما سکتے ہیں، ہوٹل کے باتھ روم میں آئینہ وغیرہ بھی ہوتا ہے تو دیکھ کر بھی، یا کسی اور کی مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ کون ہونا چاہیے، اس کا بھی احرام ہو چکا، وہ بھی عمرے کے ارکان سے فارغ ہو چکا، تو ایک دوسرے کا بھی حلق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کسی خاتون کی مدد بھی، جیسے ساتھ میں اہلیہ گئی تو ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں، ان کے ذریعے وہ ان کی مدد کے ذریعے سے بھی آپ وہ حلق کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور خواتین کو بھی اطمینان ہو گیا ہوگا کہ وہ زیادہ بال کٹنے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے سوال یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد استورے کی جگہ مشین سے بال کاٹ سکتے کہ نہیں؟ مشین سے بال کاٹیں گے تو ظاہر سی بات مشین میں پورا حلق نہیں ہو پائے گا، وہ بال رہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس کو حلق نہیں کہیں گے۔ لیکن مشین سے بال کاٹنے میں ایک پورے کی مقدار اگر بال کٹ گئے ہیں تو وہ تقصیر ہو جائے گی، قصر ہو جائے گا، لیکن کس کا؟ جس کے بال بڑے ہوں اس کا، بال چھوٹے ہیں اور کیا تو نہیں ہوگا۔ تو پہلی مرتبہ میں مشین کا استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ بال بڑے، اتنی مقدار میں بال بڑے ہوں کہ یہ لپیٹنے پر ایک پورے کی مقدار اتنے ہو سکے، یوں اتنے، وہ میں آپ کو ابھی اندازے کے لیے کہہ دوں، تقریباً 1 انچ جتنے بال ہوں، کتنے ہوں؟ 1 انچ جتنے بال وہ مشین کے اندر کٹنے چاہیے، وہ بھی کم سے کم 1/4 سر کے، پورے کے کاٹے تھے، بہت اچھی بات ہے، تو 1/4 سر کے 1 انچ کے برابر بال کٹنے چاہیے، تب تقصیر ہوگی، ورنہ تقصیر نہیں ہوگی۔ تو بال بڑے ہیں تو پہلی مرتبہ میں مشین لگوایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ میں مشین نہیں لگوا سکتے، پھر تو وہ سر منڈانا ہی پڑے گا آپ کو، دوسری مرتبہ میں سر منڈانا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس سورے والا وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ کیا عورت کا 1 پور کے برابر بال کاٹنا ضروری ہے؟ تو اس کی تفصیل آ چکی ہے، یعنی 1 پور کے برابر بال، لیکن کتنے ہونے چاہیے؟ 1/4 سر کے بال ہونے چاہیے، کم سے کم اتنے ہونے چاہیے، اس سے کم ہوں گے تو تقصیر نہیں ہوگی، 1/4، اور پورے سر کے بال کاٹتی ہیں تو بدرجہ اولا تقصیر ہو جائے گی، لیکن اس کا طریقہ وہ بال کو زیادہ کٹنے سے بچانے کے لیے وہ جو بتایا وہ اختیار کر سکتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا ایک احرام سے 2 عمرے کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں کیے جا سکتے، ایک احرام سے 2 عمرے نہیں کیے جا سکتے۔ دیکھیں احرام کا مطلب کیا ہے یہاں پر،
احرام سے مراد میں نے پہلے ہی بتا دیا، احرام کا مطلب ہے نیت، عمرے کی نیت یا حج کی نیت۔ وہ جو سفید کپڑا ہوتا ہے وہ تو احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور سفید کپڑے کے بارے میں بھی ابھی آئے گا، سفید بھی ضروری نہیں، دوسرے کلر کا بھی آپ کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن سفید پہننا بہتر ہے۔ تو وہ کپڑا پہن لینا یہ احرام نہیں ہوا، وہ کپڑا پہننے کے بعد نیت کرنا یہ اصل احرام یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ عمرہ ادا کر لیا ہے اور حلق کروا کے یا تقصیر کروا کے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو چکے۔ اب اگرچہ آپ نے وہ کپڑا پہنے رکھا ہے جو بغیر سلا ہوا کپڑا، سفید کپڑا، اب اگرچہ آپ نے پہنے رکھا ہے، آپ احرام سے باہر ہو چکے ہیں، اب اس کو پہنے رکھ کے اتارنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا عمرہ اگر اس کو پہنے ہوئے ہی دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہیں سے چلے جائیں مسجد عائشہ اور پھر دوبارہ نیت کر کے آ جائیں، دوسرا عمرہ اس طریقے سے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ تو اگر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑا اتارے بغیر ہی اسی کپڑے کو پہنے ہوئے دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حلق تقصیر کروانے کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی نیت الگ الگ ہونی چاہیے دو عمرے کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک ہی مرتبہ احرام باندھا اور ایک ہی مرتبہ نیت کی اور تقصیر بھی نہیں کروائی، حلق بھی نہیں کروایا اور دوسرا عمرہ کر لیا تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹے بچے کو مسجد حرام میں لے جا سکتے ہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ مسجد حرام میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے ساتھ میں چھوٹے بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب چھوٹے بچے کی دو صورتیں ہوں گی، تو چھوٹا بچہ یا تو سمجھدار ہے، صحیح غلط کو سمجھتا، اچھے برے کو سمجھتا ہے، اور بچوں میں یہ چیز اگر جانچنی ہو تو کڑوا اور میٹھا جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ معلوم کیا جائے، کیونکہ ان کا تو زیادہ معاملہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، تو کڑوے اور میٹھے میں فرق کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا، تو اس بچے کو ہم کیا مانیں گے؟ سمجھدار بچہ۔ اگر بچہ ایسا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اپنے سارے ارکان وہ خود ہی ادا کرے۔ اب اس کو نیت بھی خود ہی کرنی پڑے گی، احرام کی نیت بھی وہ خود ہی کرے گا، طواف کی نیت بھی وہ خود ہی کرے گا۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو بڑوں کی طرح اس کو سارے معاملات کرنے پڑیں گے، اس کو احرام کا کپڑا بھی پہنانا پڑے گا، وہ احرام کا کپڑا بغیر سلا ہوا پہنے گا۔ اگر لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو وہ نارمل کپڑے، سلے ہوئے کپڑے بھی جو کپڑے وہ پہنتی اسی میں وہ کر سکتی۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان کے لیے کوئی احرام کا مخصوص کپڑا نہیں ہوتا، ماؤں بہنوں کے لیے جو کپڑے وہ پہنتی اسی میں وہ عمرہ کر سکتی، سلے ہوئے کپڑے میں بھی وہ عمرہ کر سکتی، اور سفید کپڑا بھی کوئی ضروری نہیں، کلرنگ کپڑے میں بھی، رنگین کپڑے میں بھی وہ خواتین عمرہ کر سکتی، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ سمجھدار ہے تو اس کو بھی احرام پہنایا جائے گا، وہ بھی نیت کرے، اس کو نیت سکھائی جائے، اور طواف کی نیت بھی سکھائی جائے، احرام کی نیت بھی اس کو سکھائی جائے، سمجھدار بچہ ہو تو۔ لیکن اگر کوئی ناسمجھ بچہ ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس میں لے کر چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بچے کو بھی اگر میقات کراس کروائیں گے تو اس کو بھی احرام باندھنا پڑے گا۔ لیکن اب یہ کس کی ذمہ داری؟ ماں باپ کی ذمہ داری۔ باپ موجود ہے تو باپ کی ذمہ داری، باپ ساتھ میں اگر لے کر جا رہا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ نہ سمجھ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو احرام پہنائے، وہی 2 چادریں بغیر سلی ہوئی 2 چادریں پہنائے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو وہ سلا ہوا کپڑا۔ لیکن اب یہاں پر نیت کا سوال آ جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ نہ سمجھ وہ نیت کا اہل ہی نہیں ہے، تو جو بھی اعمال اور جو بھی افعال عمرے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں جن میں نیت ضروری ہوتی ہے وہاں وہ نیت کر ہی نہیں سکتا، تو اب اس کے باپ کو اس کی طرف سے نیت کرنی پڑے گی۔ اب چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے کی طرف سے اس کا باپ نیت کرے گا، احرام کے وقت اس کا باپ نیت کرے کپڑا پہنانے کے بعد کہ میں اپنے بچے کی طرف سے نیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو نیت کر ہی نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح جب طواف کرنے کے لیے لے کر جائے گا تو وہاں پر بھی باپ اس چھوٹے بچے کی طرف سے نیت کرے گا۔ تو یہ طریقہ آپ یاد رکھیں گے، چھوٹے بچے کو اگر لے کر جا رہے ہیں اس کے عمرے میں اس کے ساتھ میں بچے کا عمرہ بھی ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا اس کا، اسی عمرے میں، اسی میں عمرہ وہ ساتھ میں لے کر چلے گا تو اس کا بھی عمرہ ہو جائے گا، یعنی باپ کی نیت کے بچے کی نیت ہو جائے گی۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد فلائٹ کینسل ہو جائے یا کچھ دن مؤخر ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیسا ہوتا ہے کبھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ بھائی ویزے میں کوئی پریشانی ہو گئی یا پاسپورٹ میں کچھ مسئلہ نکلا اور جانے نہیں دیا گیا، یا فلائٹ کے کچھ معاملات ہو گئے، فلائٹ کینسل ہو گئے، نہیں جا پا رہے اور احرام کی نیت کر چکے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں وہ تو ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ لیں گے اور نیت بھی کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، وہ سب کچھ کر چکے تھے، احرام کی نیت بھی کر چکے تھے۔ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہو تو مسئلہ الگ ہے،
وہ تو سوال ہی نہیں ہے، احرام کی نیت کی ہی نہیں ہے تو ابھی نارمل ہیں، وہ احرام کی پابندیاں شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن احرام کی نیت کر لی ہے، عمرے کی نیت کر لی ہے تو اب وہ عمرے کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے نہیں جا پاتے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیک پوسٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں یہ محصر کے حکم میں ہوں گے، یعنی اس بندے کے حکم میں ہوں گے جس کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو، اس نے احرام باندھ لیا اور اب اس کو عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور یہاں سے بھیجے۔ اب جانور بھیجنا اس زمانے میں تو بڑا مشکل، کیسے جانور فلائٹ کے اندر بھیجا جائے گا؟ تو جانور کی جگہ پہ اس کی قیمت بھی بھیجی جا سکتی ہے، تو اس کی قیمت بھیجے، جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں وہ جانور، ایک جانور جتنے کا وہاں پر ملتا ہے اتنے پیسے وہ ان کے ساتھ بھیج دے جو لوگ جا رہے ہیں، اور ایک دن مقرر کر لیا جائے، ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے، وقت فکس کر لیا جائے کہ کون سے وقت میں یہ صاحب جو ہیں وہاں جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کریں گے، یہ جانور ان کی طرف سے وہاں قربان، کہاں؟ حدود حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر یہ جو جس کو روک دیا گیا ہے اس کی جانب سے وہاں پر وہ جانور کی قربانی کرنا ضروری، تبھی وہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہوگا۔ تو اب وہ دن مقرر کر لیں، ٹائم بھی فکس کر لیں، سب ہو گیا، اور اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو بہت آسانی ہو گئی۔ تو یہ جائے، جس کو پیسے دیے وہ جائے اور اس شخص کی طرف سے قربانی کرے اور فون کر کے بتا دے کہ بھائی آپ کی طرف سے وہ قربانی ہو چکی ہے، اب آپ احرام کھول کے اس سے باہر ہو سکتے ہیں، حلق کروا کے، تقصیر کروا کے وہ احرام سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو احرام کی پابندیاں یہاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ فلائٹ لیٹ ہوئی ہے، مؤخر ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوئے، چند گھنٹے لیٹ ہوئی، تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا تو انتظار کیا جاتا ہے، 4-5 گھنٹے اگر لیٹ ہوئی تو انتظار کر، ارے 1-2 دن بھی لیٹ ہوئی تب بھی تو 1-2 دن کا انتظار کر سکتے ہیں، اور 1-2 دن بھی وہ احرام کی پابندیاں کی جا سکتی ہیں، تو کریں پابندی۔ گھر اگرچہ واپس آ گئے لیکن گھر رہتے ہوئے بھی وہ احرام کی پابندیاں کرنی پڑے گی، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، جب بھی وہ دوبارہ آپ کی فلائٹ کا وقت آئے آپ اسی احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، عمرہ ادا کر کے جو طریقہ اس کے مطابق احرام سے باہر ہو جائیں۔ آگے سوال یہ ہے، جو بات آ چکی ہے کہ میقات سے گزر جائے اور نیت نہیں کی تو کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میقات سے بغیر احرام کے اور بغیر نیت کے نہیں گزر سکتے، اگر کوئی گزر گیا احرام کے بغیر، میقات کو کراس کر دیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ کیا واجب ہو جاتا ہے؟ دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکری کی قربانی کرنی پڑے گی حرم میں جا کر۔ اب اس کا ایک سولوشن بھی ہے، اس کا ایک حل ہے، چلے تو گئے، اب فوراً اللہ توفیق دے اگر یاد آ جاتا ہے یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ علماء رہیں گے تو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چلا گیا تو عمرہ نہ کریں، وہ دم کو ساقط کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ واپس آئے، واپس میقات پر پہنچے، گاڑی کر کے، ٹیکسی وغیرہ کر کے میقات پر واپس جائے اور وہاں سے پھر سے احرام کی نیت کر کے واپس آئے تو دم ساقط ہو جائے گا، واپس جا کے۔ لیکن پہنچ گئے، چلے گئے اور پورا عمرہ بھی ادا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہوگا، اب دینا پڑے گا دم۔ تو یہ طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر میقات کو بغیر احرام کے کراس کر بھی لیا تو واپس اگر چلے جائیں، پھر سے احرام باندھ کے آئیں تو وہ دم ساقط ہو جائے گا جو دم پہلے واجب ہوا تھا۔ آگے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے تو اسے ٹور میں لے کر جا سکتے ہیں، اور اس سے جو آمدنی ہو تو کیا وہ جائز ہے؟ یہ ٹور والوں کے لیے سوال ہے، بہت اہم ہے، دوسرے ٹور والوں کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے قانون پاس کر دیا کہ بغیر محرم کے بھی عورتیں آ سکتی، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ تو شریعت کا حکم ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ خواتین کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی ہے کہ ان کا قانون ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، ہمارے لیے تو شریعت کا اصول دلیل ہے، شریعت کا حکم دلیل، اور شریعت میں یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، شرعی سفر، چاہے پھر وہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر، اور عام طور پر بھی جو دوسرے سفر کیے جاتے ہیں وہ بھی اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو اس میں بھی وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتے۔ یہ صرف حج اور عمرہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسرے سفروں کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں بھی وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر شرعی سفر سے کم کا بھی سفر ہو، 92 کلومیٹر سے بھی کم کا سفر، اور اس میں بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس میں بھی محرم کے ساتھ، اور اس زمانے میں تو کتنے فتنے کا اندیشہ ہے، تو اگر 50 کلومیٹر کا ہی سفر کیوں نہ ہو اس میں بھی محرم کے ساتھ جائے فتنے سے بچنے کے لیے۔
ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ضروری ہے محرم کا ساتھ میں ہونا۔ تو بہرحال محرم کے ساتھ ہی جائے۔ اب یہ ٹور والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی خاتون جو بغیر محرم کے آ رہی ہے تو اس کو لے جا سکتے؟ نہیں لے جا سکتے، وہ گنہگار ہے، یہ گناہ والا سفر ہے، اور اگر آپ اس کو ساتھ میں لے کر جائیں گے تو یہ گناہ پر مدد کرنا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام پر اور سرکشی اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہ گناہ کے کام پر مدد ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تحقیق کرے، کوئی خاتون آتی تو معلوم کرے کہ اس کا محرم ساتھ میں ہے کہ نہیں، اسی کو آپ اپنے ٹور میں شامل کریں۔ اگر کوئی بغیر محرم کے خاتون آ رہی اس کو منع کر دیں، تھوڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو ایک کی جگہ پہ 5 آپ کو دوسرے ممبر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس نیت سے آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کو منع کر دیں، گھس کے، اپنے آپ ہوتے ہیں گھس کے منع کر دیں، بھائی جا، ہم اب تجھ کو نہیں لے جا سکتے، تو تیری وجہ سے ہم بھی گنہگار ہوں۔ تو ٹور والے اس کو ہرگز لے کر نہیں جا سکتے۔ ہاں، جو اگلا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس میں جو آمدنی حاصل ہوگی، جو منافع ملے گا، وہ حلال ہے کہ نہیں، تو لے کر جائیں گے تو گنہگار تو ہوں گے۔ ٹور والے اگر ایسی خاتون کو لے کر جا رہے ہیں جس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے تو لے کر جانے کی وجہ سے گنہگار ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے جو منافع حاصل ہوگا، وہ ان کے لیے جائز ہے، وہ ان کے لیے حلال۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کے بدلے میں لیں گے؟ وہ جو اجرت، جو سہولتیں، جو فیسلٹی یہ فراہم کریں گے، یہ اس فیسلٹی کے بدلے میں، جو سہولت کے بدلے میں، وہ سہولت تو انہوں نے دی ہے اور فیسلٹی تو انہوں نے دی، اس کے بدلے میں ان کو وہ مزدوری ملی، اس کے بدلے میں ان کو وہ اجرت ملی ہے، تو اس کا لینا ان کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اب بھی اس کو لے کر جانا تو جائز ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آمدنی حلال تو لے کر چلے جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بچنے کا حکم ہے اور ایسی خواتین کو منع کر دیا جائے۔ دیکھیں کیسے کیسے معاملات پیش آتے ہیں، جو میں بھی عرض کر رہا تھا، ایک گروپ گیا، اب یہ جب اجازت مل گئی تو ایک خواتین کا کوئی بھی مرد نہیں، اس میں تقریباً 20-25 خواتین پہنچی وہاں پر، اور جانے کے بعد جدہ میں پھنس گئی۔ اب کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور حکومت بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی، وہ حکومت جس نے خود بلایا ہے کہ بغیر محرم کے آ سکتے ہیں، اب وہ بھی ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کر۔ کئی گھنٹے ان کو وہیں پر ایئرپورٹ پر گزار دینے پڑے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں کہ یہاں سے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں آئی کہ محرم ساتھ میں ہو تو اس کا کیا فائدہ ہو؟ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، تو ساتھ میں مرد ہوگا تو یہ سارے کام وہ کرے گا، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا معاملات ہیں، کیا پروسیس ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی، خواتین کو اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ تو محرم اس وجہ سے بھی ضروری، اور محرم اس وجہ سے بھی ضروری کہ عورت کی عزت کی بھی حفاظت کرے، راستے میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ محرم اس وجہ سے بھی ضروری۔ ایک واقعہ میں مکہ مکرمہ کا بتاؤں، اگرچہ قانون بہت اسٹرکٹ ہے وہاں کا، وہاں قانون بہت، پھر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ٹیکسی میں میاں بیوی سفر کر، مرد تھا، دیکھیں مرد تھا تو یہ ہوا، اگر مرد نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو 2 میاں بیوی وہاں پہ سفر کر رہے تھے تو ٹیکسی کو رکوایا۔ اب ٹیکسی میں وہ پہلے خاتون سوار ہو گئی، عورت اندر جا کے بیٹھ گئی، اب مرد وہ سامان چڑھانے کے لیے یا دوسرا کچھ کام ہوگا اس کے لیے باہر ہی کھڑا تھا۔ ابھی مرد باہر ہی تھا اور ٹیکسی والا لے کے بھاگ گیا خاتون۔ آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ عورت کہاں گئی، آج تک نہیں پتا چلا وہ عورت کہاں گئی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ ان کے معاملات ہیں، نشریوں کے بیچتے ہیں عورتوں کو، یہاں سے بھی اس کی اسمگلنگ ہوتی ہے، لڑکیوں کی اسمگلنگ، آپ کو پتا ہونا چاہیے، دبئی وغیرہ میں لڑکیاں بیچی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کی خاتون کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو؟ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تو جو شریعت کا حکم ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے کتنا ضروری ہو گیا محرم کا ساتھ میں ہونا، تو محرم ساتھ میں ہو تبھی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، ابھی عمرہ کرنا تو سنت ہے، عمرہ کرنا تو اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں بغیر محرم کے چلی جائے۔ حج کے اندر معاملات ہو سکتے ہیں، تو حج میں تو یہاں تک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت کا محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہوگا ہی نہیں، اگرچہ بہت زیادہ مالدار ہی کیوں نہ، دوسری ساری چیزیں موجود ہیں لیکن محرم نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں، جانا ضروری ہی نہیں۔ تو اب ایسا کچھ ہو گیا کہ بغیر محرم کے جائے؟ ہاں، اگر اس کو خواہش ہے کہ میں جاؤں تو نکاح کر لے، نکاح کرنے سے جو مرد جو اس کے نکاح میں آیا تو وہ محرم بن جائے، اس کے ساتھ جائیں۔
ٹھیک ہے. اب اگرچہ آنے کے بعد وہ نکاح باقی رکھے, نکاح کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں پہلے سے شرط نہیں لگا سکتے کہ ہم یہ بعد میں نکاح کو ختم کریں گے, وہ ناجائز ہو جائے گا. نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ بات ہے. آگے سوال یہ ہے کہ کیا احرام باندھنے کے لیے غسل ضروری ہے؟ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اگر آپ پہلے سے پاک ہیں تو, ناپاک ہے تو ویسے ہی غسل ضروری ہے. ناپاک آدمی کو تو ویسے ہی غسل کرنا واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. نہیں, اگر آپ پہلے سے پاک ہیں تو غسل کرنا آپ کے لیے سنت ہے احرام کے وقت, احرام سے پہلے کر لے تو اچھی بات ہے, سنت پر عمل ہو جائے گا. لیکن نہیں کیا, پاکی کی حالت ہے اور ڈائریکٹ احرام باندھ دیا تب بھی چلے گا, کوئی حرج نہیں. آگے سوال یہ ہے کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ جو سوال آیا تھا, وہ قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ اور حج کے دنوں میں نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی حج میں حاجی مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا؟ تو دیکھیں عام طور پر جو یہاں سے جاتے ہیں تو وہ مسافر ہی ہوتے ہیں عام طور پر, کیونکہ دیکھیں آدمی اب وہ سفر تو کتنا لمبا ہے, یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے, 92 کلومیٹر سے تو کئی زیادہ کا سفر ہے. تو آدمی مسافر ہو ہی جاتا ہے اور مسافر ہی رہتا ہے, کیونکہ مسافر کے مقیم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں وہ پہنچا ہے وہاں ایک ہی جگہ پر, ایک ہی مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا مستقل ارادہ ہو. ایک ہی جگہ پر, یہ بات ذہن میں رکھیں گے, جہاں پہنچ گئے ہیں ہم وہاں ایک ہی مقام پر رکنے کا مستقل ارادہ ہو 15 دن یا اس سے زیادہ, تب جا کر وہ مقیم بنتا ہے اور وہ پھر پوری نماز پڑھے گا. لیکن ہم اور آپ جا رہے ہیں یا تو 20 دن کے لیے جا رہے ہیں, یا اگر مان لیجئے کوئی 1 مہینے کے لیے بھی جا رہا ہو اور 15 دن یہاں رکے گا 15 دن یہاں, لیکن اگر اس میں سے وہ آنے جانے کا وقت نکالے تو 15 دن پورے نہیں ہوتے, تو یہ بھی نہیں. لیکن مان لیجئے کہ 15 دن پورے وہاں مل بھی رہے تو بھی پورے 15 دن ہم وہاں رکتے نہیں ہیں. پہلے سے ارادہ ہوتا ہے زیارتوں کے لیے جانا ہے, طائف جانا ہے, دوسرے مقامات پر جانا ہے, تو مستقل ارادہ ہوا ایک جگہ پر رکنے کا. ایک جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا مستقل ارادہ پایا ہی نہیں جاتا تو آدمی مقیم ہوگا ہی نہیں, وہاں جانے کے بعد وہ مسافر ہی رہے گا. تو کیسے پڑھے گا نماز؟ قصر کرے, 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 کر کے پڑھے گا, اور باقی سنت ہیں نفل ہیں وہ تو جتنی ہے اتنی پڑھنی ہے. قصر یہ صرف فرض نماز میں, وہ بھی کون سی؟ 4 رکعت والی, 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. وہاں کے امام کے پیچھے ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم اگر اپنی جماعت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں, حفاظ موجود ہیں, ان کو امام بنا لیا, وہ بھی مسافر ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھیں گے تو ہم بھی 2 رکعت پڑھیں, ہمیں بھی 2 ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر مان لیجیے کہ کوئی مقیم مل گیا, مان لیجیے وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہمارے سنی بھائی ہوتے ہیں, وہاں کوئی ایسا مل گیا جو وہاں مقیم ہے, اب وہ آ کر ہم نے اس کو امام بنا لیا, سنی بھائی تھا اس کو امام بنا لیا, امامت کے سارے شرائط اس کے اندر پائے جاتے تھے, تو وہ تو 4 پڑھے گا, ہمیں بھی 4 پڑھنی ہے, ہمیں بھی 4 پڑھنی. ہاں یہ مقیم امام کے پیچھے اگر ہم اگرچہ مسافر ہوں ہم نماز پڑھیں مقیم امام کے پیچھے, یہ عام حالت میں بھی مسئلہ ہے. اگر ہم کہیں پر گئے, سفر کر رہے ہیں, احمد آباد چلے گئے مثال کے طور پر, وہاں مسجد میں پہنچے 3 ہی دن کے لیے گئے ہیں تو مسافر ہیں, وہاں مسجد میں پہنچے سنی مسجد کے اندر تو وہ مسجد کا امام تو مقیم ہی ہوگا, وہ تو 4 ہی پڑھائے گا, تو اب ہم کو 4 ہی پڑھنی ہے, اب 2 نہیں. ایسا نہیں 2 پہ سلام پھیر دیں گے, نہیں. ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے مسئلہ کہ امام مسافر ہیں اور مقتدی مقیم ہے تو اب امام 2 پہ سلام پھیر دے گا, ہمیں 2 کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. جو ہماری 2 بچی ہے وہ اب یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے, ایسا نہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اب ہم بھی سلام پھیر دیں, نہیں. وہ 2 رکعت ہماری باقی ہے تو ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا پڑے گا جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو. وہ 2 رکعت جو بعد میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے وہ بغیر قرات کے پڑھیں گے, گویا کہ ابھی ہم جماعت میں, اور جماعت میں قرات نہیں کی جاتی. تو اس طریقے سے دیکھ بہرحال یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں تو عام طور پر یہی حالت ہوں گے کہ ہم اپنے ساتھ میں جو رہنما رہبر لے کر گئے وہی نماز پڑھائیں گے, تو وہ بھی مسافر ہوں گے, ہم بھی مسافر ہوں. اور حج کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, حج کے اندر بھی جو لوگ یہاں سے حاجی جاتے ہیں حج کے ارادے سے تو عرفات جانے کا بھی ارادہ ہوتا ہے, مزدلفہ جانے کا بھی, مینا, سب جگہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے, تو ایک جگہ پہ مستقل 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں پایا جاتا ہے, تو حاجی بھی مسافر ہی رہتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت پہلے سے چلا گیا اور مستقل طور پر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر لی 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی, کیونکہ جو جانا ہے وہ 8 ذی الحجہ کو جانا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی اس نے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ بہت پہلے سے پہنچ چکا تھا, تو اب وہ مقیم ہو جائے گا. لیکن ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے کہ وہ اتنے دن پہلے سے کوئی پہنچا ہو, بہت کم اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ قصر کرنا ہے. اور آگے سوال یہ ہے
کہ زندوں کے نام سے یا مرحومین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آ گیا، زندوں کے نام سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، مرحومین کے نام سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ حج اور عمرے کے دنوں میں گولیاں استعمال کر کے حیض کو مؤخر کرنا کیسا ہے؟ یعنی حیض، وہ گولیاں ہوتی ہیں مانے حیض کو روکنے والی، پیریڈز کو روکنے والی گولیاں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ خاص خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے۔ تو ابھی وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے دن آ جائیں گے، جب ہم وہاں پہنچیں گے عمرہ کرنے کے دنوں میں تو ہمارے دن آ جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے، تو پھر وہ کیا کریں؟ عمرہ نہیں کر سکیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کو فکر لائق ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ گولیاں کھا لیں تاکہ وہ خون آئے ہی نہ۔ تو اس میں آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ گولیاں اکثر تو یہی معاملہ ہے، جو مانع حیض گولیاں ہوتی وہ مضر ہوتی، بہت نقصان دہ ہوتی، بہت اس کے نقصانات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، اس وقت ظاہر نہیں ہوتے۔ جو حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھائی جاتی، اگر وہ کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ نقصان دہ تو پھر کھانے کی اجازت نہیں، گولیاں انتظار کریں، وہ دن چلے جائیں، حیض سے پاک ہو جائے، پھر عمرہ کر لیں۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 9 دن یا 10 دن ہوں گے، تو اس میں تو پاک ہو ہی جائے گی خاتون۔ اگر مان لیجیے کہ پہلے دن جاتے کے ساتھ ہی حیض شروع ہو گیا تو بھی 7 دن کے اندر تو ختم ہو جاتا ہے عام حالات میں، بلکہ اس سے کم میں بھی ختم ہو جاتا ہے، عام حالات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد باقی دن بچیں گے، 2-3 دن بچیں گے، تو اس میں عمرہ کر لیں، اور اتنے ایام جو حیض کے اس میں ذکر و اذکار کرتی رہے، اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا مجبوری کی صورت۔ تو یہ گولیاں استعمال نہ کرے تو ہی بہتر۔ لیکن اگر مان لیجیے کسی خاتون نے گولیاں استعمال کر لی اور اس کی وجہ سے خون نہیں آیا، جو اس کے ٹائم پر آتا تھا وہ ٹائم پر نہیں آیا، لیٹ ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، تو اب عمرہ کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ تو اب وہ پاک ہی مانی جائے گی، عمرہ کر سکتی۔ گولیاں کھا لی ہیں اور حیض نہیں آیا، خون نہیں آیا ہے، تو وہ پاک ہے، وہ عمرہ کر سکتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا احرام کے لیے کوئی خاص کپڑا ضروری ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور وہ بھی سفید رنگ کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے بات بتا دی کہ سفید رنگ کا ضروری نہیں، مرد کے لیے بغیر سلا ہوا کپڑا 2 چادریں ہونی چاہیے، جس کا طریقہ بھی آپ نے پریکٹیکل دیکھ لیا، اور عورت سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی، جو نارمل کپڑے وہ پہنتی ہے اس میں بھی وہ عمرہ کر سکتی ہے، اور سفید کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، سفید کپڑا ہونا بہتر۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے رنگ کا کپڑا بھی پہن لیا تو اسے بھی عمرہ ہو جائے گا، عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آگے سوال ہے کہ جس پر حج فرض نہیں، اس نے قرضہ لے کر حج کیا تو حج ادا ہو گیا یا نہیں، یا جب اس انسان کی استطاعت ہو تو دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا؟ تو اس میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو قرضہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ حج اگر فرض نہیں ہے تو قرضہ لے کر جانے میں کیا ہوگا؟ آدمی خود تکلیف میں آئے گا۔ اب اس کو قرضہ ادا کرنے کے مسائل ہیں، تو خود اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، جب فرض نہیں ہے، جب ضروری نہیں تو کیوں جا رہا ہے؟ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ حج فرض تھا لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس نے نہیں کیا، حج فرض ہو چکا تھا اور یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، تو ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو زندگی میں اب اس کو کرنا پڑے گا، اب چاہے بعد میں طاقت رہے یا نہ رہے، اب قرض لے کر بھی جانا پڑے گا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب ایک مرتبہ فرض ہو جائے تو اب اس کو زندگی میں کرنا، بعد میں استطاعت نہیں رہی تو قرض لے کر جانا بھی لازم ہوگا۔ یہ وہ اس وقت مسئلہ ہے جب ایک مرتبہ فرض ہو چکا، لیکن ابھی فرض ہی نہیں ہے اور قرض لے کر جا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، ایسا نہ کرے۔ جب طاقت ہو جائے، جب استطاعت آ جائے تب کرے، جب استطاعت ہو جائے تب وہ کرے۔ لیکن اگر کوئی قرضہ لے کر چلا گیا حج کرنے کے لیے اور اس نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ صورت ہے کہ حج فرض ہو چکا تھا اور پھر قرضہ لے کر جا رہا ہے، تو وہ تو ضروری تھا، تو اس میں تو حج فرض ہی ادا ہوگا۔ لیکن حج فرض نہیں تھا پھر بھی قرضہ لے کر جا رہا ہے، تو اس میں جس پر حج فرض نہیں وہ قرضہ لے کر حج کرنے کے لیے گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا حج فرض ادا ہوگا کہ یا نہیں، یا بعد میں جب کبھی استطاعت پیدا ہوئی تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ تو اگر اس نے قرضہ لے کر جو گیا ہے، اس نے وہاں جانے کے بعد حج فرض ہی کی نیت کی کہ میں اپنا حج فرض ادا کرتا ہوں، تو حج فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب بعد میں استطاعت ہونے پر دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر وہ نفلی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر نفلی حج کی نیت کی تو حج فرض ادا نہیں ہوتا۔ اب آخری سوال اس میں یہ ہے
اس کو شامل کر لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو حافظ صاحب کو لکھ کر دے دیں گے, نمبر دے دیں گے ان کو, تو انشاءاللہ آپ کو جواب وہ نمبر پر سینڈ کر دیا جائے گا. آخری سوال یہ کہ کیا ساس سسر کے ساتھ بہو عمرے پہ جا سکتی ہیں؟ تو ہاں جا سکتی ہے, کیونکہ سسر اس کا محرم ہے. سسر محرم ہے, محرم کے ساتھ سفر کر سکتی, جو محرم کا میں نے بھی مسئلہ بتایا. لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ اگر سسر نوجوان ہو, نوجوان تو نہیں کہہ سکتے, جوان ہو, یعنی اتنی زیادہ عمر والا نہ ہو کہ اس کی جانب سے فتنے کا اندیشہ ہو. ابھی زمانہ بہت خراب ہے, آپ کہتے ہو, آپ کہیں گے کہ یہ کیا سسر بہو میں ایسی بات تھوڑی ہوتی کچھ, سسر اور بہو کے نہیں, زمانہ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے دیکھیں گے, کیسز آتے ہیں, اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں. تو سسر کی جانب سے اگر وہ جوان ہے اور سسر کی جانب سے بہو کے لیے فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں جا سکتے. لیکن وہ بوڑھا ہو گیا ہے, سسر بہت بوڑھا ہے, عمر دراز, کہ وہ اب اس طرح کے معاملات نہیں رہے, قابل شہوت نہیں رہا, تو اس کے ساتھ بہو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتی ہے, وہ اس کا محرم ہے. الحمدللہ یہاں پر جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے وہ مکمل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی حضرات اور جو بھی ہماری مائیں بہنیں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں اور جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے تاکہ ہمارے سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں, ہمارا عمرہ بھی صحیح طور پر ادا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمرے کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار زندگی میں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.